پہلے آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آپ نے مجھے ایک نوجوان کو اس لائق سمجھا، اور آپ اتنے میچور ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ جس سے بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کے اپنی بات کر سکے۔ آج بھی ہندوستان کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں میرے جیسا نوجوان کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا، کہ مسجد کی تصور کچھ ایسی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کوئی کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہنا ہوا انسان ہی کھڑے ہو کر ممبر پہ بات کر سکتا ہے۔ تو آپ مبارکباد کے حقدار ہیں، اور آپ کے مسجد کمیٹی کے لوگ اور ذمہ دار مبارکباد کے حقدار ہیں۔ دیکھیے، بہت آسان سا سوال ہے اور کچھ ریمائنڈر یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان ہونا کیا ہے، اسلام کیا ہے اور مسلمان ہونا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ ہم اللہ کی توحید پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں نہیں ہے کوئی خدا، پھر کہتے ہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں، اور ہم میں سے اگر میں یہ کہوں کہ میرے سامنے ایک پنجرا ہے، اس پنجرے میں شیر ہے، اور پھر اس کے فوراً 1 سیکنڈ بعد اس پنجرے میں کود جاؤں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ کہہ رہا تھا پنجرے میں شیر ہے اور اسے یقین نہیں تھا کہ شیر۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ انسان کہہ رہا تھا کہ پنجرے میں شیر ہے پر اسے یقین نہیں تھا کہ شیر ہے، اس لیے پنجرے میں کود گیا۔ اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہمیں، اور اس کے بعد ہم پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم اگر لا الہ پڑھتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، مطلب لا الہ پڑھ تو رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں، پر یقین نہیں، اس پر یقین ہوتا تو جھوٹ نہ بولتے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر غیبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یقین نہیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور ہم سب ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت۔ پھر موت کے بعد اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد ہم کسی کا مال ہڑپ لیتے ہیں، تو مطلب ہم نے ایمان مفصل کو پڑھا تو صحیح پر اس پہ یقین نہیں، تو ساری بات اس بات پہ آ کر رک جاتی ہے کہ کلمہ توحید اور رسالت ہماری زبان سے ہو کر حلق تک تو پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بول پاتے ہیں پر دل تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اور پریشانی بھی یہ ہے کہ ساری محنتیں ظاہر پر ہیں، ساری محنتیں ظاہر پر ہے کہ کیا ہم مسلمان دکھتے ہیں، کیا ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس سے ہم مسلمان کہلا سکیں، کیا اسلام ہمیں معلوم ہے، کیا اسلام ہم نے سمجھا ہے، دیٹس اٹ۔ پر کیا اسلام کی فہم ہم تک پہنچی ہے، کیا اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو عمل کر پا رہے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ محنتیں ساری ہوئی ہیں، محنتیں ساری ہوئی ہیں، جو محنت نہیں ہوئی ہے وہ ہے دل کی محنت، جس پہ محنت نہیں ہوئی ہے وہ ہے دل پہ محنت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ تمہیں جنت میں داخلہ، انٹری تب تک نہیں ملے گی جب تک تم اپنے ساتھ قلب سلیم لے کر نہ آ جاؤ۔ اب قرآن کی ہر آیت اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کی وارننگ بھی ہے، تو اللہ ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और अल्लाह हमें वार्निंग भी दे रहा है कि अगर तुम कल्बे सलीम लेकर जन्नत के दरवाजे पे नहीं आओगे तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। हम में से कितने लोग हैं जो कल्बे सलीम बनाने पे काम कर रहे हैं? तो अल्लाह हैज़ वार्न्ड अस, अल्लाह ने कह दिया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि नहीं मिलेगी तुम्हें एंट्री। तुम आके दिखाओ बिना कल्बे सलीम के तो मिल जाएगी एंट्री। एंट्री नहीं मिलेगी तो अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी, अल्लाह से मुलाकात नहीं मिलेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा नहीं मिलेगी, उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होगा। उनसे तभी मिलेंगे ना तो जन्नत जा पाएंगे, उनसे मुलाकात कहाँ होगी? जन्नत में होगी ना। हम में से कौन है जिसके दिल में ये तमन्ना नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात? हम में से कौन है यहाँ पे जिसके दिल में तमन्ना नहीं है कि रसूलुल्लाह हमारे ख्वाब में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शक बिला शुबा इस दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टीम को पढ़ाया वो जो पहले सेट ऑफ लोग थे वो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों पे काम किया, उनके दिलों पे काम किया। आज हम सारी मेहनतें कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो दिलों पे मेहनत नहीं कर रहे। हमें पता ही नहीं दिल पे मेहनत करते कैसे हैं, हमें मालूम ही नहीं कि दिल पे मेहनत करते कैसे, हमें मालूम नहीं है कि दिल पे मेहनत कैसे करते। लेकिन इस्लाम ने हमें दो हुकूक बताए, दो किस्म के हुकूक बताए। एक है हुकूक अल्लाह, दूसरा है हुकूकुल इबाद। यानी हमने नमाज नहीं पढ़ा तो मसला हमारे और अल्लाह के बीच में है, हमने नमाज नहीं पढ़ा तो मसला हमारे और अल्लाह के बीच में है। हमने रोज़ा नहीं रखा, मसला हमारे और अल्लाह के बीच में है। माल था, हमने हज नहीं किया, मसला हमारे और अल्लाह के बीच में है। तो माफ़ कौन करेगा बताइए? अल्लाह करेगा। और हम माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। अगर गलती से हमसे ये भूल हुई है, अगर हमने जानबूझ के नमाजें नहीं छोड़ी हैं और हमने अल्लाह से माफ़ी मांगा है तो हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमें माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। मगर हाँ, हुकूकुल इबाद, ये हमारे राइट्स जो हमारे भाइयों के राइट्स हैं। हमने किसी की ग़ीबत कर दी तो माफ़ कौन करेगा जी? उसे माफ़ करना होगा जिसकी ग़ीबत की हमने। हमने किसी पे बहतान लगाया, माफ़ कौन करेगा? वो माफ़ करेगा जिसने बहतान लगाया है। हमने किसी को परेशान किया तो माफ़ कौन करेगा? वो माफ़ करेगा जिसे हमने परेशान किया। हमने किसी का माल हड़प लिया तो समझ में बात यह आती है कि अगर वो इंसान माफ़ ना करे तो क्या हम जन्नत जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, हम जन्नत नहीं जा पाएंगे। और आप तसव्वुर करें कि अगर वो इंसान आपको माफ़ करने से पहले इंतकाल उसकी हो गई, फिर क्या आपका? अल्लाह की जस्टिस सिस्टम काम ऐसे करती है। हुकूकुल इबाद आप और इंसान के बीच में, वो माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। इट इज़ अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल एंड वेरी जस्टिस सिस्टम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब हमें समझ में बात यह आती है कि हम आज घर लौटें और याद करें कि किन किन को परेशान किया हमने, किन किन की ग़ीबत की है हमने, किन किन पे बहतान लगाया है हमने, किन किन के ख़िलाफ़ झूठ बोला है हमने, किन किन का माल हड़पा है हमने, किन किन को परेशान किया है हमने, किन किन को के दिलों को तोड़ा है हमने, किन किन को रुलाया है हमने। उन सब के पास जाएं, हाथ पकड़ें, ज़रूरत पड़े तो पैर पकड़ें, गिड़गिड़ाएं और माफ़ी मांगें। तो अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको माफ़ कर दे, क्योंकि वो माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो अब क्या? फिर एक और रास्ता है, और बहुत मुश्किल रास्ता है। रास्ता ये है कि हम अल्लाह से इतनी माफ़ी मांगें
اتنی माफ़ी मांगे کہ شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے اور قیامت کے دن اللہ ہمارا وکیل بن کے کھڑا ہو جائے اور پھر انسان سے کہے کہ اگر تم اسے معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا. اور یہ بہت مشکل راستہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے خلاف غیبت کرنا بند کر دیں. اگر قلب سلیم چاہیے تو آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے, آج سے کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے, کسی کے دل کو نہیں توڑیں گے, اپنے دل کو کبر سے پاک کریں گے, یعنی پرائڈ سے پاک کریں گے. بتائیے, خوبصورتی ہو اور پرائڈ نہ آئے, کیا آسان کام ہے؟ نہیں. خوبصورتی ہو اور پرائڈ نہ آئے, علم ہو اور کبر نہ ہو, غرور نہ ہو, پیسہ ہو اور غرور نہ ہو. بتائیے, مال ہو اور غرور نہ ہو, بہت مشکل کام ہے یہ, بہت مشکل کام ہے. شہرت ہو اور غرور نہ ہو اور گھمنڈ نہ ہو, آسان ہے؟ بہت مشکل ہے یہ, بہت مشکل. اگر انسان اس پہ کانشیسلی محنت نہ کرے تو انسان فیل ہو جائے گا, انسان فیل ہو جائے گا. کانشیس محنت چاہتا ہے یہ چیزیں, کانشیس. حسد سے پاک ہونا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل, بہت مشکل, بہت مشکل. یقین مانیے, باپ کو بیٹے سے حسد ہو سکتا ہے, بیٹے کو باپ سے حسد ہو سکتا ہے. اور قلب سلیم چاہیے تو دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا, اور دل کو حسد سے پاک کرنے کے لیے مسلسل ان باتوں کو خیال میں رکھنا ہوگا, ذہن میں رکھنا ہوگا کہ میرا دل جھوٹ سے پاک ہے کہ نہیں, میرا دل غیبت سے پاک ہے کہ نہیں, بہتان لگانے سے پاک ہے کہ نہیں, کسی دوسرے کے دل کو توڑنے سے پاک ہے کہ نہیں, کبر سے یعنی پرائڈ سے پاک ہے کہ نہیں, دکھاوے سے, حسد سے پاک ہے کہ نہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم محنت نہیں کرتے. ہم محنت کرتے ہیں تو ظاہری چیزوں پر جو دکھتی ہیں, جو چیزیں نہیں دکھتی ہیں. آپ کے دل میں حسد ہے, نہیں دکھتا. کس کو دکھتا ہے؟ صرف اللہ کو. اور آپ کو بھی دکھے گا اگر آپ کانشیسلی دیکھنے کی کوشش کریں, کانشیسلی دیکھنے کی کوشش کریں. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میں گھر میں گیا ایک دن, اور میں ہفتے میں ایک بار گھر لوٹتا ہوں یا 2 بار گھر لوٹتا ہوں کبھی کبھی. تو میں گھر لوٹا تو میں دیکھا میری 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں میرے چھوٹے بھائی کی طرف دوڑتے ہوئے گئی اور مجھے نہیں پہچانی. میرے اندر حسد آ گیا. میں چھوٹے بھائی سے حسد کیا میں نے اس وقت. میں چھوٹے بھائی سے آپ جیلس آف مائی ینگر بردر, باپ میں ہوں, اس کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کانشیس ہیں تو آپ اس لیول کی بھی حسد کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کرے. اور آپ سوچیں کہ اگر بھائی سے اس بات پہ حسد کرنے کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ برا ہے, ہم سب نہ جانے کن کن بات پہ حسد کرتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا حسد سے پاک ہے. اٹس اے کانشیس ایفرٹ. مسلسل محنت کریں گے تو ان چیزوں سے پاک ہوں گے انشاءاللہ. ظاہری محنت ضروری ہے اور باطنی محنت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کے بنا ہمیں اللہ کی رضا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.